ان کا قائد اعظم جنا کیپ بننا تھا، ان کا قائد اعظم نان سیکولر اور فنڈامنٹلسٹ تھا۔ قائد اعظم آغا خانی تھے۔ قائد اعظم کی خود اپنی شخصیت کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تصورات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خیالات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم ایک آئی لینڈ میں تھے، اکیلے تھے، تن تنہا تھے، نہ ان کی کوئی بہن تھی، نہ ان کی کوئی ماں تھی۔ جھوٹے شہر بنائے کہ وہ وہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ اس میں سے تھے ہی نہیں۔ ایک انہوں نے اپنے مقصد کا قائد اعظم جو ہے نا وہ بنایا ہے، وہ کراچی میں پیدا ہوگا، حالانکہ وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بہت سادہ سی حقیقت ہے، یہ سادہ سا سوال ہے جس کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا گیا بدقسمتی سے۔ سمپل فیکٹ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹھٹھا کے نزدیک مقام ہے، چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے سمجھے، لیکن بہت رچ قصبہ تھا وہ تاریخ میں، اب نہیں ہے، اب تو وہ بس اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس کا نام جھرک ہے، وہ دریائے سندھ کے کنارے پر ہے، اینڈ اس کی جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ کراچی دیکھیں، جس طرح پورے قائد اعظم کی خود اپنی شخصیت کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تصورات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خیالات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے جو سارے روٹس تھے، ان کے رہن سہن، ان کے کلچر کو ایک جنا کیپ میں بند کرنے کی کوشش کی گئی، ویسے ہی ان کو اپنے آبائی گاؤں سے کاٹ کر کراچی کے ایک گملے میں شفٹ کرنے کی ایک پولیٹیکل اسباب، پولیٹیکل مفادات کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، جو بدقسمتی سے غلط ہے۔ قائد اعظم آغا خانی تھے، سب کو پتہ ہے، خواجہ تھے۔ تو یہ جب شفٹ ہوئے تھے آغا حسن علی شاہ، آغا خان اول، یہ خود شفٹ ہوئے تھے جھرک میں، ہی مائیگریٹڈ ٹو جھرک۔ تو اس وقت ان کے ساتھ جو ہے کم سے کم 1000 جو دوسرے آغا خانی تھے، جو ان کے فالوور تھے، وہ ان کے ساتھ آئے۔ وہ بہت پیسے والے لوگ تھے، وہ بزنس مین تھے، یہ چمڑے کا اور ہڈیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، دے ور ویری رچ۔ تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بڑے مکان بنائے تھے وہاں پر، ایک بہت اچھی کالونی بنائی تھی اپنی وہاں پر۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ پسماندہ گاؤں تھا جھرک میں، وہ کہاں پیدا ہو سکتے تھے، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے کہ پسماندہ گاؤں میں بھی بڑی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ پسماندہ گاؤں نہیں تھا۔ جو حیثیت ابھی کراچی کی ہے، تاریخ میں وہ ٹھٹھا کی تھی۔ محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا سندھ پر، وہ ٹھٹھا میں کیا تھا۔ پورچوگیزوں نے جو لوٹ مار مچائی تھی سندھ میں، مشہور ان کا حملہ ہے، وہ ٹھٹھا میں کیا تھا۔ ٹھٹھا میں ٹھٹھا انڈسٹری، کاٹن کی بہت بڑی انڈسٹری تھی، بہت بڑی انڈسٹری، اور علمی ادبی ادارے تھے وہاں پر۔ تو ان لوگ تھے جو اسماعیل آغا خانی خواجہ جو ہیں، یہ ان لوگوں نے ٹھٹھا کے قریب ایک بہت اچھے مقام پر اپنی بنائی تھی اپنا۔ ان کے والدین وہیں پر تھے، ان کے دادا آئے تھے، ان کا نام میگھان تھے۔ میگھان صاحب وہ مائیگریٹ انہوں نے کیا تھا۔ میگھان صاحب کے جو بیٹے تھے وہ پونجا جینا، جو والد تھے جناح صاحب کے، ان کی شادی ہی بھی جھرک میں ہوئی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تھی 1874 میں، اور 1875 میں قائد اعظم پیدا ہوئے وہاں پر، شادی کے 1 سال کے بعد۔ دس از ویری سمپل ہسٹری۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے 5ویں تک وہ وہیں پر پڑھے، جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم انتقال کر گئے، تو ایک قائد اعظم کے نام پر جو ایک ادارہ بنا کہ ان کی فیکٹس وغیرہ اکٹھے کیے جائیں، تو ان میں سے
ایوب خان کی گورنمنٹ نے کمشنر مسرور احسن کو کہا کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کہ یہ جھرکے میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ وہاں پر گئے. انہوں نے وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے تھے. ان کا نام تھا عبداللہ خان سمو. یہ بہت سارے سمو ہیں وہاں پر. عبداللہ خان سمو سے انہوں نے وہ رجسٹر لیا کہ مجھے دیں اور ہم یہاں ڈکلیئر کریں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ قائد اعظم پیدا ہوئے اور یہاں علاقے کی ترقی کروائیں گے. تو اس حوالے سے اس غریب شخص نے اس کے رجسٹر حوالے کر دیا. انہوں نے یہاں آ کر رجسٹر کو دبا دیا, تلف کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک پرانی عمارت تھی. پرانی عمارت سے ایک تعلق بنانے کی کوشش کی گئی قائد اعظم کے بعد. قائد اعظم کا اس وقت 1953 میں اس کو رینوویٹ کر کے کہا گیا کہ قائد اعظم یہاں پر پیدا ہوئے تھے, یہ ان کا آبائی گھر ہے. اس وقت ان کی بہن فاطمہ جناح کو کہا گیا کہ آپ آئیں, اس کو اناگریٹ کریں, اس کا افتتاح کریں. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ یہ تو ہمارا گھر ہی نہیں ہے, میں کیوں کروں, کیا کر رہے ہو آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ پولیٹیکل خاتون ہے. تو ان کی دوسری بہن کو کہا گیا شیرین جناح کو کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کریں. تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں یہ غلط بات نہیں کریں گے ہم اپنے بھائی کے لیے, یہ ہمارا گھر ہی نہیں ہے. کہ مطلب وہی ہے کہ آپ غلط تاریخ کو مسلط کریں, آپ مطلب جھوٹے شہر بنائیں کہ وہ وہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, وہ اس سے تھے ہی نہیں. ایک انہوں نے اپنے مقصد کا قائد اعظم جو ہے نا وہ بنایا ہے جو کراچی میں پیدا ہوگا, حالانکہ وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوگا. ان کا قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوا, ان کا قائد اعظم جناح کے پیدا تھا, ان کا قائد اعظم نان سیکولر اور فنڈامنٹلسٹ تھا. حقیقی قائد اعظم تھے محمد علی جناح. ہی واز ویری ڈیسنٹ پرسن. وہ کھرے آدمی تھے, سچے آدمی تھے, محنتی آدمی تھے, جینیس آدمی تھے, ورکہولک تھے, بالکل سچے آدمی تھے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں, اور انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی, خاص طور پر اپنے خاندان کی قربانیاں. کہ اس جس طرح اپنے بیگم کو وہ بنا کہ لو میرج تھی, بہت خوبصورت تھی روتی بائی, لیکن وہ چھوڑ دیا تحریک پاکستان کے لیے. تو یہ قربانیاں ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں. ان کے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں تھی میرے خیال میں کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے, اور یورپی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. نیپولین کہاں پر پیدا ہوئے, وہ پیرس میں پیدا ہوئے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے, اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس پالیٹکس کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے بڑی پالیٹکس کو دیکھا قائد اعظم کے حوالے سے کہ وہ سیکولر تھے, کہ دیکھیں انہوں نے قائد اعظم کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, اس حوالے سے انہوں نے بہت ایویڈنسز دی ہیں. جی ایم سے نے جس طرح کہا تھا کہ ایک شخص نے ملک بنایا اور میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ زیادتی یہ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کی کوئی بھی اتھینٹک بایوگرافی جس میں ثبوت ہو, جس میں فوٹوگراف ہو, پورا ریکارڈ ہو کہ کن اسکولوں میں پڑھے, کہاں رہے, کہاں گئے. یہ تو ہم جو مشہور لوگ ہوتے ہیں شوبز کے, ان کے لیے بھی ایسی ایویڈنسز جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں. ایک اسٹیٹ نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی؟ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کہ قائد اعظم کو چھپاؤ, ان کی نظریات کو چھپاؤ, ان کی شخصیت کو چھپاؤ, ان کے خاندان کو چھپاؤ. ایسا لگتا ہے کہ پورے ماحول میں قائد اعظم ایک آئی لینڈ میں تھے, اکیلے تھے, تن تنہا تھے. نہ ان کی کوئی بہن تھی, نہ ان کی کوئی ماں تھی, نہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے, نہ ان کے کوئی دوست تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اس ملک پر احسان کیا, ان لوگوں پر احسان کیا, ملک بنایا, اور اس احسان کا بدلہ انہوں نے اس طرح دیا کہ ان کے چھوٹے سے چھوٹا حق ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی گاؤں میں پیدا ہو سکتا ہے. ہم خود گاؤں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں, لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں. ہر شخص کو اپنی جنم بھومی اچھی لگتی ہے, چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ اٹیچمنٹ بھی ظالموں نے کاٹ دی.
سب کو پتا تھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوئے. جب ایک نئی تاریخ لکھ کر مسلط ہونے لگی تو وہاں پر جو سینئر وکلاء تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، جو قائد اعظم کی اصل فین تھے، جو محبت کرتے تھے قائد اعظم سے، انہوں نے جا کر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی انصاف کرو، کیا کر رہے ہو؟ ہر چیز کو آپ غلط بیان کر رہے ہو، یہاں تک کہ ان کی جو جنم بھومی ہے، جو ان کی برتھ پلیس ہے، اس کو بھی آپ چھپا رہے ہیں، اس پر بھی آپ غلط کر رہے ہیں کہ یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. اس کے دو اسباب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ہر اچھی چیز پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اچھے بنگلوں پر، اچھی کوٹھیوں پر، اچھے علاقوں پر، اچھی جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے اچھی شخصیات پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم نو ڈاؤٹ ہی واز اے ہیرو، ہی از اے ہیرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی کراچی میں ہے، ہم بھی کراچی والے ہیں، یہ بس ہم کراچی نے پاکستان بنایا، ہم نے پاکستان بنایا، باقی کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. اس سوچ کے تحت انہوں نے قائد اعظم کو کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی، جنم کے حوالے سے، برتھ کے حوالے سے. دوسری سوچ یہ تھی کہ ایک بالکل الگ جھوٹی سی تاریخ بنائی جائے، اس کی شخصیت ایسی دکھائی جائے کہ جس شخصیت کا اس دھرتی سے کوئی ناتا رشتہ نہ ہو. قائد اعظم کراچی، حالانکہ ان کے خاندان کا جو پورا تعلق ہے وہ سندھ سے ہے، سندھ کے کراچی بھی سندھ میں ہے، لیکن بالکل وہ جو اوریجنل لوگ تھے وہاں کے، وہ کس طرح آئے، کس طرح، اور جہاں بھی وہ رہے ہیں، جہاں بھی وہ پڑھے ہیں، کم سے کم وہ ریکارڈ تو دکھائیں، تو اس کنٹروورسی کو وہ بند کریں یا تاریخ کو صحیح کریں. ابھی تک ہماری تاریخ بہت سوالات کا مجموعہ ہے، اس کے ہمیں سیدھے سے سمپل سے جوابات چاہیے، مباحثے نہیں. سمپل جواب ہے کہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ قائد اعظم جھرک میں پیدا ہوئے تھے. کے بعد بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی جو جائے پیدائش ہے ان کو تبدیل کیا گیا، بلکہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، کس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے، اس میں بھی گھپلا کیا گیا ہے. غلام علی علانہ صاحب سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، لیکن ان سے بڑے وہ موقع کے، بہت بڑے موقع کے سندھلا جی انہوں نے بنائی، ان کا بنیاد اس نے ڈالا. تو وہ تحقیق کے حوالے سے بالکل ایک جو ایک انگریز ٹائپ موقع کے اس ٹائپ وہ ہے، لیکن ان کو وہ خود اس کمیونٹی سے خواجہ ہیں وہ، تو انہوں نے ایک نیچرل بہت ہی ہے اٹیچمنٹ. تو قائد اعظم تو ویسے بھی ہیرو، اور وہ خواجہ تو اور بھی ان کے قریب ہو. تو انہوں نے تحقیق کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا ڈان میں، اچھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سندھ مدرسۃ الاسلام کے میں قائد اعظم کے بارے میں جو انفارمیشن وہاں پر دیکھی رجسٹر میں، اس کے مطابق وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ 20 اکتوبر کو پیدا ہوئے. یہ سن یہ 1875. اچھا، لیکن ان کی تاریخ پیدائش کو 25 دسمبر بنایا گیا. ہاں، ہر چیز تبدیل کرو، کوئی بھی چیز کا سرا مل جائے گا تو لوگ سچائی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیں گے. ہر چیز کو آپ ختم کرو، ہر نشانی کو ختم کرو. تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں کیا ان کا کیا جائے گا. اگر وہ 20 اکتوبر کو پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ چلے جھرک اور کراچی کی کنٹروورسی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کنٹروورسی کی اس تبدیلی کا کیا مطلب؟ قائد اعظم کی زندگی کا واقعہ سنا ہوں کہ جب وہ نیا پاکستان بنا اور لوگوں کے بہت سارے مسائل تھے، وہ یہاں پر اپنے گھر میں تھے، تو باہر لوگوں کا جلوس، چھوٹا سا جلوس وہ آیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم سے ملنا ہے. تو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. تو لوگ وہاں سے
جانے لگے تو قائد اعظم وہ باہر نکل آئے اپنے کمرے سے، کہا کہ کس کا کیوں شور ہے اتنا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے ملنا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سو رہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جاگ رہا تھا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اتنا جھوٹ بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں کتنے بڑے جھوٹ ان پر مسلط کیے گئے ہیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس شخص کے احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے کم سے کم اس کو حقیقی شناخت دیں.